نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة النحل آیت نمبر 10 اور 11 سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. فرمایا هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جسے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. مختلف نعمتوں کا ذکر ہے. عام آبزرویشن یاد رکھیں، قرآن خالی انتہائی پڑھے لکھے فلاسفرز کے لیے، انتہائی ذہانت رکھنے والے سائنٹسٹس کے لیے نازل نہیں ہوا. یہ فلاسفر کے لیے بھی نازل ہوا اور یہ مزدور کے لیے بھی نازل ہوا. یہ اعلیٰ ذہانت رکھنے والے کے لیے بھی نازل ہوا اور یہ نارمل آئی کیو رکھنے والے کے لیے بھی نازل ہوا. بعض دفعہ بڑے بڑے سائنسی حقائق قرآن بیان کرتا ہے جس تک صرف علماء ہی پہنچ سکتے ہیں، اور بعض دفعہ سمپل آبزرویشن بتاتا ہے جو ہر شخص دیکھ سکتا ہے. تو ہدایت ایسی چیز نہیں ہے جو سلیکٹ فیو کو نظر آئے. یہ ہدایت یافتہ لوگوں کا کوئی ایلیٹ گروپ نہیں ہے، کوئی ایکسکلوسیو گروپ نہیں ہے. ہدایت عام ہے. اس کے لیے کامن پلیس ایگزامپلز ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، عام مثالیں دی جاتی ہیں. تو یہاں مختلف نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اچھا، اب تھوڑا سا ہم ذرا ریورس میں جاتے ہیں. تصور کریں کہ یہ نعمتیں نہ ہوں جن کا اللہ نے ذکر کیا. پانی نہ برسے، یہ کھیتیاں نہ اگیں، تو پھر ہمیں ان کی قدر اور قیمت کا اندازہ ہوگا کہ کتنی قیمتی تھی. نہ برف پڑ رہی ہے، نہ بارش ہو رہی ہے، تو فریش واٹر کے خزانے کہاں سے آئیں گے؟ ایک قطرہ پانی کا آج تک بنا تو نہیں سکا انسان. ناٹ اے ڈراپ آف واٹر. کروڑوں درختوں کو کون اس طرح سے اسپرنکلر لگا کر پانی دے گا اگر اللہ نے بارش نہ برسائی؟ میٹھا پانی جو بارش کے ذریعے سے آتا ہے زمین پر، بقا کا ذریعہ ہے، نعمت ہے. اللہ کے آگے جھکانے کے لیے کافی ہے انسان کو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل دیے. زمین میں دانہ، گٹھلی یا سیپلنگ لگا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں. کون سنبھالتا ہے؟ کون پالتا ہے؟ اور کون اس میں سے پھر پھل نکالتا ہے؟ وہ بھی طرح طرح کی ویرائٹی. ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، خواہش بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہ خالی ضرورت اور خواہش پوری ہو جائے، بلکہ تمام حواس لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کمال ہے میرے رب کا، کیسا رزاق ہے. رزاق ہونے کے ساتھ ساتھ خلاق بھی تو ہے. ہر چیز میں اس کی شان خلاقی نظر آ رہی ہوتی ہے. زبان بھی مزہ اٹھاتی ہے، آنکھ دیکھ کر خوش ہوتی ہے، ناک سونگھ کر خوش ہو جاتی ہے. صحت کے لیے بہترین نیچرل فوڈز، آرگینک کا تو اس قدر غلغلہ ہے آج کل. تو یہ کہاں سے آئے؟ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ زر ہے اور زیتون اور نخیل اور اعناب، تو جہاں سے زیتون نکلا، جہاں سے کھجور نکلے، جہاں سے انگور نکل رہے ہیں، اس کی مٹی کو تو دیکھیں، نہ فلیور ہے نہ رنگ ہے ان کے اندر. تو یہ کہاں سے مزہ آ گیا؟ کیسے؟ پتے کے اندر تو نہیں ہے وہ چیز، تو یہ پھل میں کیسے آ گیا؟ یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے رنگ دیا؟ کس نے رس دیا؟ تو ذرا سوچے انسان، پانی کے برسنے کو دیکھے، پھلوں اور کھیتوں کے اگنے کا انتظام دیکھے، کتنے فیکٹرز ہیں جو اس میں استعمال ہوئے. واقعی اگر ہم غور کریں نا تو چاول کا دانہ بھی جو ہماری پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں مسخر کی ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں سے، سمندروں سے پانی اٹھوایا، پھر بادلوں کی شکل میں سٹور کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس بادل کو حکم دیا، وہ بادل آیا. پھر کھیتی میں اللہ نے زمین کو حکم دیا
کہ جو بیج پڑا ہوا اس میں سے نکال. اس بیج نے نکالا, پھر کسان سے محنت کروائی اللہ تعالیٰ نے, اس نے وقت پر فصل کاٹی, پھر اس کو کاٹا, پھر اس کو چھاڑا, اس میں سے چاول نکالے, پھر اس کو لوڈ کیا, پھر مارکیٹ لے کر آیا, بیچا, کسی نے خریدا, اور پھر ہم تک وہ پہنچا. سوچیں آپ کتنے فیکٹرز ہیں. خالی چاول گھر میں ہم کہتے ہیں صرف یہی پکا ہوا ہے. اناج کتنی بڑی نعمت ہے, فوڈ گرین. تو اگر ذرا سا غور کر لے انسان تو ناشکرہ نہیں رہ سکتا. سچ میں آپ کو بتاؤں, ایک پھول پر, ایک چاول کے دانے پر غور کرنا نا ہماری احساس محرومی کو, ہماری ڈپریشن کو دور کر دے. ہم شکر گزار بن کے تو دیکھیں. تبھی تو فرمائے کہ اس میں نشانی ہے کس کے لیے, لقومی یتفکرون. تفکر کے اندر گہرائی ہے, تفکر کے اندر محنت ہے. تفکر لفظ خود دیکھیں, بولنے سے بتا رہا ہے نا. تو جو غور و فکر خود کرتے ہیں, خود محنت کرتے ہیں, اندھوں کی طرح نہیں جیتے, چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر کے اینالائز کرتے ہیں. ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ تجزیہ کرنا سیکھیے چیزوں کا, اینالائز کیجئے چیزوں کو, پھر آپ دیکھیں ہم کتنے پرسکون ہوں گے انالیسس کرنے کی وجہ سے. پھر آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے, اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو دیکھیں ایسا لگ رہا ہے نا جیسے عقل کو غذا چاہیے. ہاں, عقل کو سٹیمولیٹ کرنا ہوتا ہے. کوئی جیسے سو رہا ہوتا ہے نا, اس کو ذرا جا کے جھنجھوڑتے ہیں تو جاگ جاتا ہے وہ. تو عقل بھی نا بعض دفعہ سو جاتی ہے. کیسے سو جاتی ہے؟ منوٹنی دیکھ دیکھ کر کہ روز ہی پھل آ رہے ہیں, روز ہی چاول کھا رہے ہیں, روز ہی دانا آ رہا ہے, روز ہی روٹی کھا رہے ہیں, روز سورج چاند نکل رہے ہیں, تارے چمک رہے ہیں, صبح شام کا سفر جاری ہے. کل بھی ہم یہاں پر تھے, کل بھی یہ وقت آیا تھا, آج بھی پھر یہی ٹائم آ گیا. ہم فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں. ہم جب تفکر شروع کرتے ہیں نا تو عقل جاگ جاتی ہے, عقل ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. اور پتہ نا فون وغیرہ کی بیٹری مر جاتی ہے تو وہ کام نہیں کرتے, پھر چارج کرنا پڑتا ہے. تو قرآن سمجھے وہ چارجر ہے جو عقل کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے, عقل کو چارج کر دیتا ہے. جاگ جاتی ہے عقل, سوچنے لگتی ہے, صحیح رخ پر پڑھنے لگتی ہے, چیزوں کا انالیسس کرنے لگتی ہے, اور یہی عقل اللہ تک پہنچاتی ہے. ایک سفر ہے یہاں پر. کیسے انسان کے لیے سفر اللہ بیان کر رہا ہے؟ کون سی کتاب پڑھا رہا ہے اللہ؟ وہ کتاب پڑھا رہا ہے, ان لوگوں کو کتاب پڑھا رہا ہے جن تک قرآن شاید نہ پہنچا ہو. ابھی تو ہم تو قرآن میں پڑھ رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں, اور کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اگر کوئی افریقن ایمیزونین رین فارسٹ میں بھی بیٹھا ہوا ہے, اس کو یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا؟ آ رہا ہے نا. تو یہ فطرت کی کتاب پڑھ رہا ہے, وہ قدرت کی کتاب پڑھ رہا ہے. یہ اس کو غور کرنے کا موقع دے گا, اور پھر جو غور کرنا اس کے عقل کو جگائے گا. چاہے اس نے ایک لفظ نہیں پڑھا کسی اسکول میں جا کے, جنگل میں آنکھ کھولی ہے اس نے, چاروں طرف اس نے دیکھا کہ اس کے والدین جو ہیں وہ شرک کر رہے ہیں, باپ دادا بھی شرک کر رہے ہیں. وہ اکیلا جو ہے وہ صرف چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے کہ ہوا کیسے, کون لایا تھا یہ بادل جو برسا, یہ یہاں کیوں برسا, اس زمین میں سے یہ پودا جو نکلا میرے سامنے, کل تک بیج تھا, کچھ نہیں تھا, آج پودا نکل آیا, کیسے, ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن. تو صرف وہ قدرت کی کتاب پڑھے گا تو اس کی عقل جاگ جائے گی, ایکٹیویٹ ہو جائے گی. تو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ ہمیں گنوا دی موٹی موٹی. اب آسمان کی طرف توجہ کرو ذرا, اور دیکھو اندھیرے کا اور روشنی کا وجود, چاند سورج کا موسموں کے اوپر جو اثر پڑتا ہے وہ دیکھو, ہواؤں پہ اثر پڑتا ہے, سمندر کے مد اور جزر پر اثر پڑتا ہے ان کا. اور پلانٹ ارتھ پر جو زندگی قائم ہے, سائنسدان حیران ہیں کہ زندگی ایسی سستی چیز نہیں ہے جو ہر پلانٹ کے اوپر موجود ہو. کتنے پلانٹ کھنگال لیے انسانوں نے, زندگی کے کوئی آثار نہیں, کوئی رمق نہیں ملی, کوئی مائکروسکوپک آرگینزم بھی نہیں ملا. انسان جیسی چیز یا ہائر ایوالو تو بہت دور کی بات ہے. تو قدر کریں,
کون سی مشین، کون سی ٹیکنالوجی انسان کے پاس ہے جو زمین کو روٹیٹ یا ریوالو کروا سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے، نہیں کر سکتے. اور کس کے لیے کیا اللہ نے؟ سارا انتظام اے انسان تیرے لیے کیا. شکر گزار نہیں ہوگا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا، اس کے آگے سر نہیں جھکائے گا. آج ہمیں کوئی ایک پھول بھیج دے نا، ایک گلاب کا پھول، شاید ہمارے میاں شاید کبھی بھیجیں، ہم تو تھینک یو کہتے کہتے نہ تھکیں. امیجن کریں کسی نے آپ کو پورا گلدستہ بھیجا. بعض دفعہ لوگ بھیجتے ہیں فلاورز بھیج دیتے ہیں، کبھی کیک بھیج دیتے ہیں. پہلا خیال کیا آئے گا؟ پہلا جذبہ کیا ابھرے گا؟ خوشی. اور پہلا جذبہ حیرت کہ کیوں. اور پھر دل چاہے گا پتہ کریں کہ کس نے بھیجا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی بس کٹھا سے بیٹھے رہیں گے، نہ یتفکرون نہ یعقلون. رکھ دو وہاں پہ. نہیں، تو احمق کرتے ہیں نا، بے وقوف کرتے ہیں ایسے، ڈٹس کرتے ہیں ایسے. ہم ڈٹ نہیں ہیں، ہم فوراً تفکر کریں گے، پھر ہم سوچیں گے کس نے. تجسس پیدا ہوگا، پتہ چلا فلاں نے. اب کیا کریں گی آپ؟ میسج تو دیں گی نا، فون تو کریں گی، تھینک یو کہیں گی یا نہیں؟ پولائٹنس کا تقاضا ہے کم سے کم تھینک یو کہنا. اور جو تھینک یو بھی نہیں کہے گا وہ کیسا ہوگا؟ امپولائٹ ہے نا، بدتمیز ہے، روڈ ہے. اور پوچھیں گے کہ بھئی کیا اوکیزن تھا، کیوں؟ تو جواب کیا ملے گا؟ اونلی آؤٹ آف لو، صرف محبت کی وجہ سے. ہم صدقے واری نہ ہو جائیں اس کے اوپر. چاہے وہ میاں ہو یا بچہ یا بہن یا بھائی جو بھی ہو، یا کوئی ہماری فرینڈ ہو. ہماری فرینڈ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا. تو یہ اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کو کیا چاہیے؟ اس لیے کہ رحیم ہے، ودود ہے، بہت محبت کرتا ہے تم سے، تم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تم شاہکار ہو اس کا، اس لیے دیتا ہے تم کو. اس کو بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے. تو کیا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے؟ کیا سر بھی نہیں جھکا سکتے اس کے آگے؟ کیا قدر نہیں کرو گے اپنے رب کی؟ تم کیسے انسان ہو؟ تو فطرت ہے. آپ دیکھیں یہ جو سب کچھ آفاق کے اندر ہے نا، یہ کہیں جا کے اندر ہماری فطرت کو ٹریگر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی سکھاتا ہے جس کے پاس قرآن پہنچ گیا، اور اللہ اس کو بھی سکھاتا ہے جس کے پاس قرآن نہیں پہنچ سکا. رسول کی صدا اگر نہیں پڑی اس کے کان کے اوپر، تو قدرت تو پکار کر پیغام دے رہی ہے، وہی دیکھ لے، وہی سن لے، وہی پڑھ لے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، الٹریٹ ہوتے ہیں، لیکن قدرت کی کتاب ہر جاہل پڑھ سکتا ہے، ہر امی پڑھ سکتا ہے. پڑھنے والے بنو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام میرے آپ کے لیے کر دیا، سب کو مسخر کر دیا. مسخر کیسے کر دیا؟ ہم نے کیا بات کی تھی مسخر کے اندر؟ کہ بدلہ نہیں چاہیے، کنٹرول نہیں انسان کا. اور مسخر کے اندر ٹیم ہونے کا بھی ایلیمنٹ ہے. جیسے ڈومیسٹیکیٹ ہم نے کہا تھا، تابع کر دینا. کیسے کیا دیکھیں اللہ نے. آپ کو پتہ ہے نا، جینز ہوتی ہیں انسان کے اندر، اور بعض جینز ڈورمنٹ ہوتی ہیں، اور جین سپلائسنگ بھی ہو گئی ہے آج کل. تو جو جین نہیں چاہیے وہ کاٹ کے نکال دیں گے. وہ سپلائسر ہے ان کے پاس، وہ نکال کے اس کو پھینک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے. اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات جن کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، اللہ نے ان کی مرضی کو میوٹ کر دیا. They have no right to think for themselves. They have no right to decide for themselves. ان کے پاس حق نہیں کہ یہ خود سوچیں یا یہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں. کس کی خاطر کیا؟ تاکہ اللہ انسانوں کو فائدہ دے. تیرے لیے کیا ہے انسان. ان کو اللہ نے اس لیے ڈیف ڈم اور میوٹ کر دیا ہے، ڈیف ڈم اور بلائنڈ کر دیا ان چیزوں کو. کیوں؟ ان کی مرضی کیوں ختم کر دی؟ ہم نے کل بھی بات کی تھی، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو پیرالل مخلوق بنا کے کھڑا کر دیتا ہمارے مقابلے کے لیے. ہمارا سروائیول مشکل ہو جاتا. ہم سونگنے میں، دوڑنے میں، ہم فزیکل اسٹرینتھ میں ہم جانوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ہم ہار جاتے اس ریس کے اندر. اللہ نے ان کو تابع کر دیا، مسخر کر دیا. اللہ نے ان چاند کی، ستاروں کی، ان سب چیزوں کی، چاند کی اور سورج کی اللہ نے مرضی ختم کر دی. کیوں؟ اے انسان تیرے فائدے کے لیے، تاکہ تیرے آگے بغاوت نہ کریں، اپنی مرضی سے یہ کچھ نہ کر سکیں، بس تیرے ہی فائدے کے لیے کام کریں. اور دوسری چیز، اللہ نے تمام مخلوقات کی مرضی ختم کر دی تاکہ اے انسان اللہ تیری مرضی کا امتحان لے.
اما شاکرن اما کفورا، شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے. ستاروں کا براہ راست فائدہ، ان کی تاثیر خود اپنی جگہ پوری سائنس ہے، پوری کہانی ہے. اس لیے الگ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نجوم و مسخرات کا ذکر کیا گیا، الگ ہی سے ستاروں کا ذکر کیا گیا ہے. اور ہم یہ بھی اب تک پوری طرح نہیں سمجھ پائے ہیں کہ کس طرح کائنات میں یہ توازن قائم ہے. یہ ٹکرا کیوں نہیں جاتے، یہ گر کیوں نہیں پڑتے، یہ آخر اپنے اپنے مدار میں کیسے قائم ہیں. انسان خلا میں پروبز وغیرہ بھیج رہا ہے، آپ کو پتا ہوگا. ایک حد تک ہی وہ جو پروبز بھیجے جاتے ہیں، اور کو پتا ہے اب تو انہوں نے پروب بھیجے ہیں جو سولر سسٹم کراس کر کے باہر نکل گئے ہیں. امیجن کریں کہاں چلے گئے ہیں. ایک حد تک ہی اپنا فیول کیری کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ ان کو ایندھن دے کر نہیں بھیجا جا سکتا. وہ اتنے بھاری ہو جائیں گے کہ پھر وہ چل نہیں سکیں گے، اور ان کو سولر سسٹم سے باہر نکل کر سفر کرنا ہے. تو کیا سائنس طریقہ اختیار کر رہی ہے کہ مختلف پلانٹس کے جو آربٹس ہیں ان کی گریوٹی سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے کبھی دیکھا ہوگا اپنے بچوں کو وہ چیز گول 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 گھما کے اور پھر زور سے اس کو پھینکتے ہیں، ہوتا ہے نا یہ. تو یہ اس طرح سے ان کی گریوٹی سے یہ سلنگ شاٹ ایفیکٹ حاصل کیا جا رہا ہے کہ وہ جاتے ہیں کسی پلانٹ کی گریوٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ایک سلنگ شاٹ کی طرح ان کو آگے بھیج دیتا ہے، آگے ان کو پروپیل کر دیتا ہے. تو مومنٹم حاصل کر لیتے ہیں آگے تک جانے کا. سولر بیٹریز کا کتنا رواج ہے. سولر بیٹریز ہی کہاں سے جو انسانوں نے اب سولر پاور حاصل کیا ہے. اللہ نے تو ایک ایک پتے کو سولر فیکٹری بنایا ہوا ہے. فوٹو سنتھسس تو ملینز آف ایئر سے ہو رہا ہے. تو ان چیزوں سے آپ دیکھیں، یہ تو 1450 سال پہلے تو نہیں پتا تھا نا کسی کو کہ ستاروں کا کیا فائدہ ہے. یہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فائدہ ہے. ایکسپلوریشن کی ہم نے کل بات کی تھی، نہ صرف جانور ہمیں ایکسپلور کرنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ خلا کو ایکسپلور کرنے، جب خلا کی تسخیر کے لیے انسان کھڑا ہو گیا اس میں بھی ستارے کتنی مدد دے رہے ہیں. وہاں جانور تو نہیں ہم کو مدد دے سکتے، وہ تاروں سے مدد حاصل کر رہے ہیں، وہ ان کو ایک طرح سے کیری فارورڈ کر رہے ہیں، ستاروں کی گریوٹی اور ان کا پاور. تو فرمایا اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. اب دیکھیں، پہلے غور کیا، پھر عقل جاگی. عقل جب جاگی تو کچھ یاد آیا، بھولا ہوا سبق. الست بربکم کہا، پوچھا تھا. قالوا بلا کہا تھا. شہدنا ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. سب یاد آ گیا. تو یہ آیت کیا ہوتی ہے؟ نشانی. ڈاکٹر سرار بہت پیاری سمپل مثال بیان کرتے تھے کہ کالج کے زمانے میں کوئی آپ کا فرینڈ تھا، اس کے بعد زندگی آگے بڑھی. پہ اسکول کالج فرینڈس تو بعض دفعہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں نا، نام یاد رہ جاتے ہیں، ہم بھول بھال جاتے ہیں، آگے اتنے سارے رشتے اور بن جاتے ہیں. اب مدتوں گزر گئی، سالوں گزر گئے، مدت ہو گئی. کبھی آپ نے کوئی اپنا کوئی ڈبہ وبا کھولا، اس میں سے کوئی مثال کے طور پہ کوئی رومال نکل آیا یا کوئی ٹرنکٹ نکل آیا. وہ دیکھتے ہی آپ کو اپنی وہ فرینڈ یاد آ جائے گی کہ اس نے دیا تھا. وہ اتنی ساری یادیں آ جاتی ہیں، وہ کالج کا زمانہ، وہ کینٹین پر بیٹھنا، وہ پڑھنا، وہ رونا دھونا، سب یاد آ جاتا ہے. تو یہ ہے آیت. آیت کو نیا علم نہیں ہے، یہ دراصل ایک نشانی ہے، ایک ٹریگر ہے جو آلریڈی امبیڈڈ میموری کو ٹریگر کر دیتی ہے. یادداشت کے اندر وہ چیز موجود ہے لیکن وہ کہیں نیچے دب گئی ہے. وہ یاد نشانی دیکھ کر وہ یاد اوپر آ جاتی ہے، بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے. تو صرف یاد دہانی ہے. قرآن کا ایک نام ہے ذکرا، یاد دہانی. تو اس میں پھر یہ قومی یذکرون، خود یاد کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ سارا سفر پھر آپ دیکھیں جو صیغے استعمال ہوئے ہیں نا، یتفکرون، یہ ایک خود کرنے کا کام ہے. اس میں کوئی آؤٹ سائڈ انفلوئنس نہیں ہے. ایکچولی ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے نا گرامر کے اندر ابھی. یتفکرون، یذکرون، یہ ایک ہی باب سے آتے ہیں سارے، جس کے اندر مطلب کیا ہوتا ہے؟ خود ایک کام کرنے کا. یہ لازم ہے سارے افعال، یہ خود یہ کام ہو رہا ہے اندر ہی اندر، خود کر رہا ہے انسان. کوئی باہر کا فیکٹر،
کوئی باہر یاد دلانے والا انسان نہیں بیٹھا ہوا. تو ہدایت کا سفر انڈیویجولی طے ہو سکتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے نشانی ہے جو کہ یاد کر لیں, ان کو یاد آ گیا کہ ہاں اللہ ہے. اور جو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ رنگوں کا ذکر آ گیا, تو اللہ تعالیٰ نے بڑی رنگین دنیا بنائی ہے, مونوٹنی نہیں ہے. اور رنگوں کا نظر آنا آپ کو پتہ ہوگا یہ بھی ایک پوری سائنس ہے. کلرز کیسے ویزیبل ہوتے ہیں, مختلف چیزیں مختلف طرح کی ویو لینس جو ہیں ان کو ریفلیکٹ کر دیتی ہیں. تو جو لائٹ کی ویو لینس وہ ریفلیکٹ کر دیتی ہیں وہ کلر ہمیں نظر آتا ہے, اور جو ایبزارب کر لیتی ہیں وہ نظر نہیں آتا. یہ کس کو پتہ تھی یہ باتیں؟ لوگوں نے کہا اچھا رنگ, تو رنگ کون سی بڑی بات ہے. اب پتہ چلا کہ رنگ معمولی چیز نہیں ہے. بعض لوگ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انسان رنگ نہیں دیکھ سکے اور سونگھ نہ سکے تو کھانے کا مزہ ختم ہو جائے اس کا. ڈپریشن ہو جاتا ہے لوگوں کو اگر ان کی سینس آف اسمیل متاثر ہو جائے یا ان کو رنگ نظر نہ آئے. ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا, کھانا ٹیسٹ تو ہے نہیں, سونگھنے سے بڑا فرق پڑتا ہے. کتنی بیماریاں ہیں کہ جن کا آغاز سینس آف اسمیل چلے جانے سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ فرمائیے کووڈ, سینس آف ٹیسٹ سینس آف اسمیل چلا جاتا ہے نا اس کے اندر. تو یہ ایک نشاندہی ہے یہ کہ بھی کوئی بیماری ہے. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں چیزیں بنائی ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ نے صحت کے اور بیماری کے انڈیکیٹرز بھی ہم کو دے دیے ہیں. اور یہ رنگ یہ بھی بڑی چیز ہے. اب کھانے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے رنگوں کا کیا رول ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں وہ آج کل کہ جو ڈارک ویجیٹیبلز ہوتی ہیں جیسے مرون کلر کے, جیسے کہ وہ چھوٹی لال والی مولی ہے یا لال رنگ کا ٹماٹر ہے یا چیریز ہیں, چقندر ہے, یہ صحت کے لیے کتنا مفید ہے. اور گرین ویجیٹیبلز یہ کتنی مفید ہیں. تو رنگوں کا بھی صحت پہ اثر پڑتا ہے, مزاج پہ اثر پڑتا ہے. لال رنگ کیا کرتا ہے, ہیجان پیدا کرتا ہے انسان کے اندر, اور نیلا اور سبز رنگ کیا کرتا ہے, پرسکون کرتا ہے انسان کو. رنگوں کا نفسیات پہ اثر ہوتا ہے. یہ تو ابھی ایسے ہم نے بات کری, کلرز جو ہیں ان کے پیچھے پوری سائنس ہے جو کہ بیٹھی ہے. لیکن 1450 سال پہلے پڑھنے والے نے کیا کہا ہوگا کہ بس ٹھیک ہے رنگوں کا ذکر ہے. تو جتنی سائنس ترقی کرے گی لازمی نتیجہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عظمت کے سامنے انسان جھکتے چلے جائیں, بہتر سے بہتر مسلمان بنیں. پھر آگے مزید نعمتیں, وَهُوَ الَّذِي, اور وہی تو ہے. یہ جو وہی تو ہے کا طریقہ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے, اس لیے کہ عربوں کو اللہ یا رحمان نام سے بھی بعض دفعہ ضد ہو جاتی تھی. دنیا میں بھی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کیا کوئی ڈائٹی ہے کیا, وہ کہتے ہیں گاڈ کچھ اور ہے اور اللہ کچھ اور ہے. تو نام ہی نہیں دیا, ایک ہستی کو تو مانو, تم گاڈ کہہ لو, خدا کہہ لو. اللہ نے اپنا نام اللہ بیان فرمایا ہے, جو مرضی کو تم اپنی طرف سے سوچو. هو الذی ہے وہی, ایک وہی ہے بس. سخر البحر, اس نے مسخر کر دیا سمندر کو. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ. اور سمندر کو مسخر دیکھیں کیسے کیا, خشکی پر آخر کیوں نہیں اسپل اوور ہو جاتے جب دنیا گول ہے. آپ ذرا ایک بال کے اوپر ایک پانی کی بوند کو تو روک کر دکھائیں ذرا, ایک پانی کا قطرہ صرف. اور اللہ تعالیٰ نے اس گیند کے اوپر پیسیفک اور اٹلانٹک اور اتنے بڑے بڑے سمندر جو ہیں ان کو بٹھا دیے, اور کوئی اسپل اوور نہیں ہوتے, سب اپنی اپنی جگہ تھمے ہوئے ہیں. کیسے اللہ نے باؤنڈریز بنا دی, ان کی طغیانی پر نہیں آتے. کبھی کبھار ایک سونامی آتی ہے تو تباہی کا اندازہ انسانوں کو ہو جاتا ہے. کس نے پابند کیا, کون قاہر ہے ان کے اوپر, ایک حد سے آگے نہیں جانے دیتا. اللہ ہے. هو الذی, کیوں کیا, انسان تیرے فائدے کے لیے, تاکہ تو زندہ رہے, تو نہ ڈوبے, تو کنسٹرکشن کر سکے. اور بہترین غذائیں پانی میں رکھ دیں, وائٹ میٹ. نہ صرف غذا بلکہ کیا, وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, اور تم ان میں سے زیور نکالتے ہو تاکہ تم پہنو. مونگے اور موتی اور پرلز اور کورل اللہ نے رکھ دیے. کھاؤ اور خود کو سجاؤ. زینت اللہ تعالیٰ نے کوئی حرام نہیں کری. ہمارا دین ایسا دین نہیں ہے خشک قسم کا کہ زینت کو حرام کر دے. رنگ اللہ نے دنیا بنائی. موتی کا, مونگوں کا کیا کام ہے, کوئی کام نہیں.
سوائے اس کے کہ وہ سجائے انسان کو. اور کوئی جانور نہیں پہنتے موتی, ہم پہنتے ہیں انسان. آپ کو پتا ہے نا, جانور تو سارے رنگ دیکھ بھی نہیں سکتے. پتا ہے آپ کو یہ بات؟ ہر جانور ہر رنگ نہیں دیکھ سکتا. بہت سے رنگ جانور دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے, بہت سے رنگ ہم دیکھ سکتے ہیں جو جانور نہیں دیکھ سکتے. لیکن انسان بہت سارے رنگ دیکھ سکتا ہے اور بہت سارے شیڈز کے اندر فرق کر سکتا ہے. اور انسان ہی پھر زیور بھی پہنتا ہے. ایستھیٹک سینس اللہ نے صرف اور صرف انسان کے اندر رکھی ہے. اور تم زیور پہنتے ہو. کسی نے کہا ہے نا کہ کیا گزری قطرے پر گوہر بننے تک. وہ جو ایک چھوٹا سا کوئی مٹی کا, ریت کا ذرہ یا کوئی پانی کی بوند اس سیپی کے اندر, آئسٹر کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ اس کی اسکن کو اریٹیٹ کرتی ہے. اس اریٹیشن سے بچنے کے لیے وہ اس کے اوپر اپنا لعاب لپیٹنا شروع کرتا ہے جو کہ لسٹرس لومینس ہوتا ہے, اس سے وہ موتی بن جاتا ہے. پروسیس تو دیکھیں نا, وہ اپنی اریٹیشن دور کر رہا ہے اور ہم کو موتی دے رہا ہے, اور اس کو تم پہنتے ہو, انجوائے کرتے ہو. تو ایسا دین نہیں ہے ہمارا جو کہے کہ بس صرف تم ضرورت کی حد تک زندہ رہنا, خبردار تم نے دنیا کو انجوائے کیا. اللہ نے کیوں رکھی ہیں چیزیں انجوائمنٹ کے لیے؟ شکر ادا کریں تاکہ ہم لعلکم تشکرون. اچھا یہی آگے دیکھیں, وہی لکھا ہوا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. اور مزید کیا, وتر الفلک, اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو یا کشتی کو, فلک جمع اور واحد دونوں کے لیے آتا ہے. مواخر فیہ, وہ چیرتی, اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہوتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. فضل تلاش کرو کیا؟ کہ تم کاروبار کرو. اللہ نے نہیں روکا کہ تم صرف میری عبادت کرنا, اور خبردار تم نے دنیا کی فکر کری, تقدیر میں جو لکھا ہے خود مل جائے گا. نہیں, تقدیر میں لکھا ہے, تمہیں کیا پتا کیا لکھا ہے تقدیر میں. تم اسباب اختیار کرو, تم ہاتھ پاؤں ہلاؤ, محنت مشقت کرو. یہ تقویٰ نہیں ہے کہ انسان جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے اور یہ سوچے مجھے کوئی کما کر کھلا دے گا, ہم تو بس دین کا کام کریں گے صرف. ٹھیک ہے, ایک ایسی مائنورٹی کو ہونا چاہیے جو دین کے ایکسپرٹس ہوں اور معاشرہ اور حکومت ان کو سپورٹ کرے. دنیا زمانے کے اندر علم کی ترقی کا ذریعہ یہی ہے, اسکالرشپس, ان کو گرانٹس دی جاتی ہیں. لیکن ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا. ہر شخص ہم میں سے ابو حنیفہ نہیں ہے, ہر شخص امام بخاری نہیں ہے. بعض دفعہ نوجوان صرف اسکیپزم کے لیے, کاہلی کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم تو دین کا کام کریں گے اور ہم نہیں کمائیں گے. نہ, صحابہ میں سے شاید ہی ہم کو کوئی ایسے نام ملیں گے جنہوں نے کمایا نہیں. ابو بکر کماتے تھے, عمر کماتے تھے, عثمان کماتے تھے, علی کماتے تھے رضی اللہ عنہم, سب کمایا کرتے تھے. ہاں, چند اصحاب صفہ تھے جنہوں نے زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا اور وہ صرف اور صرف قرآن کی خدمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے, سائے کی طرح. چند تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے صحابہ نے اس ٹرینڈ کو کبھی انکریج نہیں کیا کہ انسان ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے. تو یہاں دیکھیں لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, فضل کس کو کہا گیا؟ روزی کو, کمائی کو. کماؤ جا کر تم. جہاز بنوا دی اللہ نے, سمندر کو صلاحیت دے دی کہ جہازوں کو سنبھالے تاکہ تم اپنے لیے معاش کا انتظام کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور شاید تم شکر ادا کرو. تو سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ غور و فکر سے. عقل جاگی, پھر کچھ یاد آیا, کائنات کا بنانے والا, پھر نعمتوں کو کانشیسلی دیکھا, شعور کے ساتھ دیکھا, تو پھر شکر ادا کیا. اور یہ جذبہ تشکر ہی عبادت میں ڈھلتا ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کے ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستے بتانے والی علامات رکھ دیں, وہ علامات, اور علامتیں بھی رکھ دیں اس نے. یہ بھی کئی دفعہ ذکر آ چکا پہاڑوں کا, کئی فائدے ہیں پہاڑوں کی. یہ بھی پوری ایک سائنس ہے, وائبریشن کو, ارتعاش کو کنٹرول کرتی ہے. اور ان پہاڑوں کو کاٹ کر نہریں, چشمے اپنا راستہ بناتی ہیں اور بناتے ہیں. اور عام طور پہ جو سڑکیں ہوتی ہیں نا, آپ دیکھیں وہ دریا کے کنارے کنارے بنائی ہوئی ہوتی ہیں.
کبھی اگر آپ نارتھ گئی ہوں پاکستان کے ناردرن ایریاز میں، تو ایک طرف کیا ہوگا؟ پہاڑ، پھر کیا ہوگی؟ سڑک، اور نیچے کیا ہوگا؟ دریا. اتنا خوبصورت لگتا ہے الحمدللہ. تو وہیں پر کناروں ہی پر لوگ چلا کرتے تھے اور گاڑیاں وغیرہ وہیں پر ہوتی ہیں. اور پہاڑوں کے بیچ میں اللہ نے درے بنا دیے. اس کے علاوہ منزل تک پہنچنے کے لیے کئی نشانیاں ہیں اور علامتیں بھی اللہ نے بنا دی. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور تاروں سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. قدیم زمانے سے ستاروں کی مدد سے راستے معلوم کرتے تھے لوگ. لینڈ مارکس بھی ہیں، اسکائی مارکس بھی ہیں. یہتدون. اب کیا ہوا؟ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یاد رکھیں، غور و فکر سے. اور پھر وہ منزل سٹیپ بائی سٹیپ طے کرتے 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 ہدایت مل گئی، راستہ مل گیا. کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے استعمال کیا. دنیا میں بھی ہدایت کا انتظام کیا ہے، اور جو تمہاری آخرت کی منزل ہے، جو تمہارے لیے جنت اللہ نے بنائی ہے، اس کی بھی ہدایت کا انتظام کر دیا. اچھا، ایک ذرا سا ڈائیورژن لے لیتے ہیں یہاں پر. دیکھیں، بعض دفعہ لوگ قرآن کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ان سے کوئی پوچھے کہیں دیکھو ایگزیکٹلی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، یہی تو لکھا ہے قرآن کوٹ کرتے ہیں اور مس گائیڈ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بعض دفعہ قرآن کا جو ایک لفظ ہے جس کا مطلب اردو میں بھی وہی کچھ، اردو میں بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں کسی اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں کسی اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ان دونوں مطلب کے اندر گڑبڑ کر دیتے ہیں، اور جو ان کا اپنا نظریہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کے پیچھے لوگوں کو چلا دیتے ہیں. ایک ایجنڈا لے کر آتے ہیں اور اس ایجنڈے کے حساب سے قرآن کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. الفاظ میں تو تحریف نہیں کر سکتے، تو معنوں کے اندر تحریفات کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بچائے. اب یہاں پہ میں آپ کو اگزامپل لکھ دوں، ٹھیک ہے؟ اب میں نے کیا کہا تھا آپ کے سامنے؟ بن نجم کا ٹرانسلیشن ستاروں سے. اب میں ستاروں کو، میں نجم کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتی، میں کہتی ہوں نجم ہی سے لوگ ہدایت پائیں گے. اور اتفاق سے میرے میاں کا نام نجم ہے. جب تک آپ ان کے پیچھے نہیں چلیں گی آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. سب پیر بنا کر ان کو بٹھائیں تو ہدایت ملے گی، نجم کے بغیر تو کوئی ہدایت ہی نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کیا میں نے غلطی کہاں کی؟ میں کہتی ہوں آئیں میں قرآن میں دکھاؤں. آپ کہیں گی کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کہوں کہ آئیں میں دکھاؤں آپ کو کیا لکھا ہے قرآن میں. لکھا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، نجم ہی سے تو وہ ہدایت پائیں گے. تو میں نے بتائیں کہ میں نے قرآن غلط کوٹ کیا؟ قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ پہلے یہ بتائیں. لکھا ہے نا قرآن کے اندر. تو پھر جو میں نے آپ کو بتایا وہ صحیح بتایا کہ غلط بتایا؟ یہ آپ کو بتانا مقصد ہے کہ قرآن کوٹ کرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں. اپنا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، اپنا کوئی من مانا مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے لوگوں کو چلانا ہوتا ہے. اور عوام جو ہے وہ کل انعام ہوتے ہیں، بالکل جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، جو جس طرف چلا دیتا ہے وہ چل پڑتے ہیں. لیکن جس نے ترجمہ کر لیا قرآن کا، جس نے گرامر پڑھ لی قرآن کی، جس نے تفسیر کر لی، اس کو نہیں گمراہ کر سکیں گے اللہ کے نام سے. وہ بھی اللہ ہی چاہے گا تو گمراہ نہیں کر سکیں گے. تو اللہ کی رسی کو اس لیے مضبوط پکڑنا بہت ضروری ہے کہ کوئی ہمیں مس گائیڈ کرے تو کم از کم ہم سمجھ تو سکیں کہ گڑبڑ کہاں کر رہا ہے یہ. تو ستاروں ہی سے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق. اب اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ سب اللہ نے تخلیق کیا ہے، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. تم نے کیا بنایا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں. اور اے انسان تم جانتے ہو کہ تم سے زیادہ پاورفل ڈومیننٹ مخلوق تو کوئی اور ہے ہی نہیں. جب اے انسان تو نے اس میں سے کوئی چیز نہیں بنائی، اعتراف کر رہے ہو کہ ہم نے نہیں بنائی، تخلیق کرنے کی قدرت ہم میں نہیں ہے، ہم ایک پانی کا قطرہ، ہم ایک ایٹم نہیں بنا سکتے، ہم ایک ریت کا ذرہ نہیں بنا سکتے، تو پھر تم سے کمتر مخلوق یہ کام کیسے کر سکتی ہے؟ گائے، بھینس، پیپل کا درخت، یہ بت جو تم نے کھڑے کر لیے بنا کر، اپنے ان بندروں کو تم نے ہنومان معبود بنا کر بٹھا دیا، یہ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو جس لکڑی پتھر کو تم پوج رہے ہو وہ بے اختیار ہیں. خالق حقیقی کی عبادت کرو. افمن یخلق کمن لا یخلق. پھر کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، مراد کیا ہے؟ کیا وہ برابر ہیں؟ حل یستوی تو نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ.
هل يستويان، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ یہ نہیں لکھا، یہ خود سوچ لو. افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو تخلیق کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو تخلیق نہیں کرتا؟ افلا تذکرون، کیا تم کو ہوش نہیں آتا؟ سوچتے نہیں؟ عقل میں بات کیا نہیں آتی تمہاری؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یعنی جو اوپر اللہ نے نعمتیں چند گنوائی ہیں، کوئی ایگزاسٹو لسٹ نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. یہ تو بہت چھوٹا سیمپل سائز دکھایا اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کر کے، تاکہ تمہاری فطرت کو جولٹ کیا جا سکے، تمہاری یادداشت کو جگایا جا سکے. ورنہ رب کریم کی تو جو رحمتیں ہیں وہ تو کروڑوں ہیں، گننے بیٹھو گے تو گن نہ سکو گے. اپنے جسم کے سیل گننے بیٹھ جاؤ گے تو اللہ جانے کتنے ہزار سال تم کو لگ جائیں گے اور گنتی پوری نہ ہو. مبالغے کے ساتھ یہ نہیں بتا رہی ہوں آپ کو، اب پتہ ہے نا ٹریلینز کے حساب سے سیلز ہیں باڈی کے اندر، تو گننے بیٹھو تو وہی نہ گن پاؤ گے تم، تو باقی نعمتیں کیا گنو گے؟ زندگیاں گزر جائیں گی، نعمتوں کی گنتی پوری نہیں ہوگی. ان اللہ لغفور رحیم، حقیقت یہ ہے وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے کہ ساری نعمتوں کا تو حساب بھی شاید نہ لے تم سے، ورنہ تو کوئی کامیاب نہ ہو. وہ تو اس کی مغفرت ہے جو تم کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کا رحم ہے جو تم کو جنت میں داخل کرے گا. اگر عدل کرنے بیٹھے گا تو کوئی نہیں جائے گا. انبیاء بھی اللہ کے رحم ہی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم کو یہ بات نہ بتائی ہوتی، ہم تو کبھی جرت نہیں کر سکتے تھے ایسی بات منہ سے نکالنے کی. انبیاء بھی اللہ کے کرم ہی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے. تو پھر عمل کیوں کریں؟ اللہ کی رحم کا، اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے، ایلیجبل بننے کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ سب کو تو داخلہ نہیں ملے گا فلاں اسکول میں، تو کوئی ایک اپلیکیشن دینے کا فائدہ؟ بھائی جو اپلیکیشن دے گا نہیں اس کو تو داخلے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اس کا تو اپلیکیشن دیتے ہی کیا داخلہ مل جاتا ہے؟ نہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایلیجبل. تو بس ہم بھی جو عمل کر رہے ہیں ہم جنت کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. بیسکلی ہم نے وہ فارم فل کر کے دے دیا کہ ہاں 5 وقت کی نمازیں، توحید کا عقیدہ، 5 وقت نماز، فرائض پورے کر لیے اور یہ ساری ریکوائرمنٹس سب پوری کر لیں، اور یہ فارم سبمٹ کرتے ہیں اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ اب تو اپنے کرم سے مجھ کو داخلہ دے دے جنت میں. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، سب پتہ ہے اس کو. تو بہت ہی خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا، حوصلہ دلانے کا، کہ یہ آیات پڑھ سن کر جس کافر کے دل میں اللہ کی عظمت گھر کر گئی، اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے، بیرونی دباؤ کی وجہ سے کچھ کافر جو ہیں وہ اعتراف حق نہ کریں، لیکن اللہ دل کے خلوص کو دیکھ کر ہدایت اور مغفرت کے دروازے کھول دے گا، راستہ کھول دے گا، رہنمائی فرما دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ بخاری میں حدیث ہے، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب بندہ اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے. تو یہ اندر سے کوئی چیز جاگتی ہے، اللہ اس سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا کہ ہدایت پر آ جائے گا. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اور جو دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں، بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں، نہ کہ زندہ. ان کو کچھ بھی معلوم نہیں کب ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تو یعنی جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے، جن معبودوں کا ذکر ہے وہ کون ہیں؟ فوت شدہ بزرگ، فوت شدہ انسان. تو ان جو فوت شدہ لوگ ہیں جو قبروں میں چلے گئے ہیں، ان کی بے بسی کے 3 اللہ نے اوصاف بیان کیے. نمبر یہ، وہ خود کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، خود پیدا کیے گئے. نمبر 2، بے بس ہیں، مردہ ہیں. نمبر 3 کہ اتنے لا علم ہیں کہ اپنی قبروں میں وہ موجود ہیں اور یہ بھی نہیں پتا ان کو کہ قیامت کب آئے گی، ان کو قبروں سے کب نکالا جائے گا. تو کنٹراسٹ سے کیا پتہ چلا
کہ معبود وہ ہوتا ہے جس نے سب کچھ تخلیق کیا اور وہ خود پیدا نہیں کیا گیا. معبود وہ ہے جو زندہ ہے، خود سے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور معبود وہ جو جانتا ہے قیامت کب آئے گی، قبروں سے کب نکالے جائیں گے انسان. اور یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے قیامت کا. اللہ نے کسی نبی، ولی، کسی فرشتے کے ساتھ اس علم کو شیئر نہیں کیا، قیامت کے علم کو. تو کنٹراسٹ سے ہمیں پھر ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، ڈیفینیشن ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ اصل میں معبود کون ہے. اور اگر اس میں اندر ان لوگوں میں یہ خوبیاں نہیں ہیں تو پھر یہ معبود نہیں ہو سکتے. چلیں یہاں ہم بریک لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے.